شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ابھی سے ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور خاص طور سے یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھیں کہ ہم تو اپنے گھروں کے اندر افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیا میرے پڑوس میں، میرے محلے کے اندر کوئی غریب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیموں سے بہت زیادہ محبت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یتیم پایا اور در یتیم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سردار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ خدا اپنے خدائی میں اگر ایکتا ہے تو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصطفائی میں ایکتا ہے۔ کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو آپ یتیموں کے ساتھ کیسے ہمدردی اور کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک قریب ہے، ابھی سے ہم تلاش کریں کہ اپنے محلے کے اندر، اپنے گلی کے اندر، اپنے پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہے، پریشان حال ہے اور غریب ہے تو ہم اس کا انتظام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو سب بچوں نے سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پر بھی اداسی ہے اور ایک کونے کے اندر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ عید کے موقع پر دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے جسم پہ اچھے اچھے کپڑے ہیں اور سر کے اوپر تیل لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اس بچے کو دیکھ کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے اور اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں کہ کاش اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے نئے کپڑے لا کر دیتے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کر ان بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ کاش اگر میرے باپ زندہ ہوتا تو میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں کے اندر گھومتا، میرے پاس بھی کچھ اشرفیاں ہوتی۔ میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا اور آگے جانے کی بجائے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حمیرہ اس چھوٹے بچے کو نہلاؤ اور اس کو اچھا خوب دلہا بناؤ۔ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے بچے کو نہلایا اور اس کو کاجل پاؤڈر کیا، اس کے بال بنائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، حسن کا کوئی لباس دھلایا ہوا ہو، یعنی اچھا جو لباس ہے حسن کا اسے میرے پاس بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس بھی آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر تیل لگایا، اس کے سر پہ کنگھی کی اور اس کو خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈال کر تیار کیا۔ اب وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو کس طرح سے جاتا تھا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس طرح سے جاتا تھا کہ میں اپنے باپ کے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے سے کہا، اے بچے آؤ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔
وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پہ بٹا کر باہر تشریف لاتے ہیں، اور جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گئے اور نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچہ جو تھوڑی سی بڑی عمر والا تھا، اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے پڑوس میں، اگر ہمارے گلیوں کے اندر کوئی یتیم ہو، کوئی معذور ہو، غریب ہو، تو ایسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ ہے۔ ہم اس سنت کے اوپر عمل کریں کہ جیسے ہم اپنے بچے کے لیے عید کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا ہی ہم اپنے یتیم بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے ہم تلاش کریں، اس کے لیے بھی عید کا سامان ادا کریں، انشاءاللہ یہ بھی سنت ادا ہو جائیں گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر عیدگاہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے زمین پہ بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے بیٹے، آج تو زمین پہ نہیں بیٹھیں گا بلکہ ممبر کے اوپر جا، میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹا کر خطبہ دیا، فرمایا لوگوں اگر کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ بات سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دیا کہ لوگوں اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کر آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا نمونہ بن کر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج رمضان قریب آ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اخلاق عطا فرمائے اور جو نمونہ اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑ کر گئے ان نمونے کے اوپر ہم کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان المبارک ہمیں مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔